السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یاد کریں گے ڈاکٹر مہدی علی کو، جو 26 مئی 2014 کو پاکستان میں جن کا اندوناک جو ہے قتل کیا گیا، ان کی بیوی اور بچے کے سامنے جب وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے برسا کی قبر پہ جا رہے تھے۔ تو یہ بڑا بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہ پاکستان میں ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ واقعہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کارڈیولوجسٹ تھا، جس کے پیرنٹس نے اس کو تعلیم دی تاکہ وہ لوگوں کے کام آئے، اور اس کی جان کی قیمت دوسری جانوں کی قیمت سے اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جانیں بچانے والا ہوتا ہے ہاتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ والنٹیئر کرتے تھے، امریکہ میں رہنے کے باوجود، کینیڈین سٹیزن ہونے کے باوجود پاکستان جاتے تھے اور وہاں پہ غریبوں کے لیے جو ہے والنٹیئر ورک کرتے تھے، علاج کرتے تھے۔ تو ایسے شخص کو مارنا اور سر عام مارنا، ان کے بیوی بچے کے سامنے مارنا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آج ان کی فیملی ہمارے ساتھ ہے۔ جتنا بھی اس واقعے پہ افسوس کیا جائے اور جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ وہ مذمت ہے جو پاکستان میں میرا خیال ہے لوگ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ لیکن مجھے اس چیز کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں، ان کو اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے ساتھ آج ان کی فیملی موجود ہے، ان کے سامنے جو ہے افسوس کہ کیا لفظ کہیں، اس کا کوئی میرا خیال ہے لفظ ابھی شاید ایجاد نہیں ہوا۔ ہادی علی چودھری صاحب بھائی ہیں ڈاکٹر مہدی علی کے، اور یہاں مشنری ہیں احمدیہ کمیونٹی کے۔ اعجاز راؤ صاحب سائنٹسٹ ہیں بہت، اور یارک یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر بھی کام کر رہے ہیں۔ بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں کمیونٹی کے جو اپنا ویژن بھی رکھتے ہیں۔ عاصم منہاس صاحب آپ جو ہیں رائٹر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، ان کی اپنی ایک نظر ہوگی چیزوں کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ آپ سب دوست ہیں ڈاکٹر مہدی علی کے، اور فیملی ہیں، آپ ان کے بھائی ہیں۔ ایک تو ہم ان کو آج یاد کریں گے، دوسرا میں وجہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ صرف بھائی اور دوست ہی نہیں ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ہادی صاحب پہلے آپ سے آغاز کریں گے۔ آپ بتائیے ہمیں کوئی ایسی باتیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلیں ڈاکٹر صاحب کی، اور جس سے عام لوگ جو ہیں مستفید ہو سکیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ یہاں آ کے ڈاکٹر صاحب کا ذکر خیر کریں۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، تقریباً 7 سال 8 سال 7.5 سال کے قریب چھوٹا تھا مجھ سے۔ ہم نے اسے اٹھایا ہوا ہے، کھلایا ہوا ہے، ہمارا گھر میں سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ جہاں تک ڈاکٹر مہدی کا تعلق ہے، میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے چھوٹا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تھا کیا اس وقت۔ کہ ڈاکٹر قمر واز وائڈلی ریکگنائزڈ فار ہز آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل کنٹریبیوشنز انکلوڈنگ ریکورنگ دا ینگ انویسٹیگیٹر ایوارڈ awarded by the American College of Cardiology in 2003, being identified among Americans' top physicians for 2 consecutive years, یعنی 2003 اور 4 مسلسل، and as one of America's top cardiologists on no fewer than 7 occasions، یعنی 7 دفعہ اسے یہ ایوارڈ ملے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا نام۔ Being a founding physician member of the Gordon B. Snyder Cardiovascular Center of Fairfield Medical Center in 2011, and serving as a clinic assistant professor of cardiology at the Ohio University School of Osteopathic Medicine۔ تو یہ اس کا ایک مختصر تعارف تھا پاکستان کے لیے ایک فخر۔ تو نوجوان اور جذبے سے سرشار، اور اس میں یہ تھا کہ جو پھنسے ہوئے کیس ہوتے تھے، یہ اس کی طرف کمپلیکیٹڈ، جو دوسرے پرانے ڈاکٹر یا بعض پر پھنس جاتے تھے، جس میں یہ اس کو فارورڈ کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی جس کو کہتے ہیں نا کرشمہ تھا اس کے اندر، کہ یہ فوراً حل کر دیتا تھا۔ اور دن میں کئی ابھی جب ربوہ تھا، جب یہ شہادت ہوئی ہے، ایک دن پہلے 5 آپریشن 1-2 گھنٹے میں یہ کر چکا تھا۔ اچھا، تو یہ اس میں اتنی رفتار تھی، اور آپ دیکھیں گھر جا کے اس کے سٹنگ روم میں، اس کی لائبریری میں، اس کے آفس میں، کلینک میں سندات اور یہ تو چند ایک میں نے بتائی ہیں، مختلف طرف سے اس کو یہ ایوارڈ ملے ہوئے۔
تو یہ غیر معمولی کوئی اس کے اندر کوئی طلسماتی طاقت تھی کہ بہت معروف، اور دیکھنے میں بالکل ایسے جیسے یہ جانتا بھی نہ ہو، اور کبھی اس نے ذکر بھی نہیں کیا کہ مجھے اتنے ایوارڈ ملے جی۔ اور شاعر تھا، کیلیگرافر تھا، یہ ہمارے خاندان میں ویسے بھی ہے دونوں چیزیں، اور سلیقہ بڑا بچوں کی تربیت کا، گھر کو بنانے کا، سنوارنے کا، اب کلینک میں بچوں کی تصویریں ہیں، والدین کی تصویریں ہیں، اس طرح وہ ہر جگہ پہ ایک کمپریہنسو اس کی شخصیت تھی۔ گھر میں تھا تو ڈاکٹر بھی تھا، ڈاکٹری والی جگہ پہ تھا تو وہاں گھر کا بھی باپ بھی تھا اور بچہ بھی۔ تو یہ جو اس کا بچپن تھا، ہم حیران ہوتے ہیں، اب جا کے غور کرتے ہیں، پہلے تو اتنا نہیں تھا، ایک عام روٹین میں زندگی گزر جاتی ہے، کہ ہم بھی 5 بھائی جو تھے ہم تقریباً قریب تھے، خاص طور پر ہم 2-3 بھائی جو تھے گراؤنڈ میں اکٹھے ہی ہم کھیلا کرتے تھے محلے کی، تو ٹیموں میں جو لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، یا اپنے اسکول میں بھی بعض اوقات چھوٹا موٹا، اس کی کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہو، اور بالکل سافٹ، جس طرح کہتے ہیں نا فرشتوں جیسا وجود ہو، اور مسکراتے رہنا، اور کسی سے کوئی جھگڑا کرنا ہی نہیں، یعنی پورا من ان کے زندگی میں یہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، اور وہ دیکھیں ان کو ایسے بعض کا تاثر ہوتا ہے کہ جیسے مایوسی والا ہو، لیکن اس کے اندر ایک زندگی تھی، اور پڑھائی کی طرف ہر وقت یہ مائل تھا۔ اب 3.5-4 سال میں سے قرآن کریم ختم کیا، ترجمہ پڑھا، پھر یہ اخباریں، رسالے گھر میں جو آتا تھا پڑھتا، پھر بازار سے خرید کر پڑھتا تھا، مطالعہ اس کا دینی بھی دوسرا بڑا وسیع، اور اثار کا ایسا تھا کہ مطلب 2 بہنیں، میں تو اتنا نہیں تھا پڑھائی کی طرف جاتا، لیکن 2 بہنیں اور یہ بھائی تینوں چھوٹے جو تھے، یہ بھاگتے تھے، کوئی اخبار آئے گا، اخبار پھینکتے تھے نا دیوار سے، یا وہی طرز ہوتی ہے، تو بھاگ کے جا کے پکڑتے تھے، تو ہر ایک ہوتا تھا میں پہلے پڑھوں، تو یہ بعض کا تو اٹھا کے بھی لاتا تھا تو بہن کو ہی دیتا تھا پہلے آپ پڑھو، تو اس طرح اثار کے ساتھ اسکول میں غریب بعض لڑکے تھے تو ان کو کتاب دے دینی امتحان کے دنوں میں بھی کہ میں نے اب پڑھ لی ہے صبح تم اب باقی دن تم، تو اس طرح کا اس کا شروع سے تھا، اور گیموں میں کرکٹ اس کو پسند تھی، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو غیر معمولی کھلاڑی تھا، لیکن جو محلے کی ٹیموں میں ایک زندگی تھی، اور اس میں سامان خریدنے کے لیے پیسے دینے، اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں اللہ نے دیا تھا کچھ، تو اس کی وجہ سے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہوتا تھا، شروع سے یہ تھا۔ تیراکی کا پھر اس کو شوق ہوا، اس میں اس نے یعنی اول انعام لیے ہوئے ہیں وہاں پہ لوکل ایریے میں، تو اور ہر وقت کوئی نہ کوئی کریٹیو چیز، کوئی منفیت ہم نے نہیں اس میں دیکھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جو نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہو، کسی سے چھیننا یا کسی کو حق سے محروم کرنا، دینے کی طرف۔ اس میں کچھ ایڈ کروں گا کہ وہ ایک بچوں کا رسالہ ہے ربوہ سے نکلتا ہے، تشییع الاذہان، اس میں 1978 کے رسالے میں ان کو مضمون نویسی میں اور تقریر میں اول پوزیشن ملی ہوئی ہے، تو تصویر اور وہ بھی موجود ہے، اور جیسے حادثہ صاحب بتا رہے ہیں بہت ملٹی ڈائمینشنل آدمی، کہ انہوں نے ڈاکٹر ہیں تو کمال کے ہیں، خطاط ہیں تو اس طریقے کی خطاطی کے مساجد میں خطاطی کیا کرتے تھے اپنے شوق سے، اور تصویر بنائی اپنے ابا جی کا، پورٹریٹ بنایا ہوا بہت شاندار، جیسے کسی ماہر مصور کا کام ہو۔ آپ کے ساتھ کوئی خاص ان کی یاد مجھے جو پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو حادی صاحب کے بڑے بھائی ہیں اشرف علی، ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کوئی بات چلی، کسی نے کہا کہ جماعت احمدیہ پہ کافی سارے الزامات لگائے جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور دوسرا ان کو یہ بھی شوق تھا کہ ان کا جواب دیا جائے، لوگوں کو سچائی بیان کی جائے، تو کسی نے سوال کیا کہ وہ کوئی اس کا جواب دے رہا ہے، تو میں نے کہا ہاں امریکہ سے کوئی دوست دے رہے ہیں، تو حادی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ اپنے پیچھے دیکھو، تو دیکھا تو یہ خاموشی سے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ میں دے رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، اور یہ اپنے شوق سے لگے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد ان سے ملاقاتیں ہوئی، شاعر بھی تھے، تو اس طریقے سے کافی دلچسپ آدمی تھے ہر لحاظ سے۔ صاحب آپ کی ان کے ساتھ کوئی خاص یاد یا ان کی کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ جی، بچپن سے وہ ہمارے عزیز تھے، ملنا گلنا تھا، ملاقات تھی، تو جیسے آصف صاحب نے بتایا کہ خاموش طبع، مجھے تو یہی لگتے تھے کہ ہمارا عمر کا فرق تھا تھوڑا سا، مجھ سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں، تو اس لحاظ سے ملتے بھی تھے، تو ایک تھوڑا بہت حجاب تھا، لیکن خاموش طبع میں یہی سمجھتا تھا
کہ بالکل خاموش طبع، اپنے کام سے کام رکھنے والے، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے والے. ربوہ میں ہم ملتے رہے، پھر میں لاہور چلا گیا، وہ فیصل آباد چلے گئے، پھر بھی کبھی فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہونے تو ہماری ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن اپنے کام سے کام رکھنے والے مجھے یہ ان کا زیادہ یاد ہے. پھر یہاں آئے، یہاں پہ بھی ملاقات ہوتی تھی، گپ شپ لگتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، بڑی شائستہ گفتگو کرتے تھے، بڑے پیار سے باتیں کرتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، درد رکھتے تھے. اب یہ دیکھیں جہاں ربوہ میں یہ شہید ہوئے، ان کا خون اس زمین پر بہا ہے جی، وہاں بلڈ بینک قائم کرنے والا یہ آدمی تھا. اچھا. یعنی یہ جب 90s کے بالکل شروع میں یا 80s کے اینڈ پہ جب یہ کوالیفائی اس نے کیا ہے اپنا میڈیکل کا، ایون فیصل آباد میں یہ پڑھا ہے پنجاب میڈیکل کالج میں، تو وہاں بھی اس کو 2-3 دفعہ اس کا سامان بھی لوٹا گیا. اس طرح کے جو دوسرے نام نہاد مسلمان جو ہیں اپنی طرف سے اسلام دکھاتے ہیں، لیکن اس طرح وہ حق تلفی کرتے اور اس طرح ان کو مار کے بگایا اس طرح. تو یہ فیصل آباد میڈیکل کالج جی اس میں انہوں نے کیا تھا MBBS. اچھا، کون سے ایئر میں کیا ہوا؟ کون سے ایئر میں کیا ہوا انہوں نے؟ مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں، لیکن یہ 90 میں یا 89 میں اس طرح کوئی سال ہے. تو اس کے بعد یہ ربوہ میں پھر 2-3 ڈاکٹر تھے جن کے ساتھ مل کر، اور محرک یہ تھا کہ بلڈ بینک قائم کیا. اب وہ بڑا اچھا ایک سورس ہے وہاں جانے بچانے کا، خون جن کو ضرورت ہو وہاں سے. ربوہ میں آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ؟ ہاں جی، یہ 1948 میں یہ شہر آباد ہوا تھا جی. تو اس کے ابتدائی ان کی قبریں ادھر ہیں، ادھر ہی ہیں. تو لیکن آپ نے یہ کیوں پسند کیا کہ آپ ان کی ڈیڈ باڈی آپ نے کینیڈا منگوائی؟ اس کی وجہ 2 بنیادی وجوہات تھیں کہ ایک تو ان کا بیٹا جو بڑا ہے 17 سالوں، یہ ابھی کولمبس میں تھا، ساتھ نہیں تھا گیا، گریڈ 10 کے اس کے ایگزام تھے. تو اس نے خواہش کی تھی کہ میں نے تو پاکستان نہیں جانا، لیکن میں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گا، تو اس لیے یہاں لے آئے. اور دوسرا یہ اپریل میں آیا تھا یہاں پہ، مہدی ہمارے ساتھ اکٹھا رہا ہے، تو یہ ہر موقع پر آ جاتا تھا عیدوں وغیرہ پہ. اور زیادہ میں آپ لوگ سب ادھر جی 4 بھائی ہم بڑے ادھر ہیں، 2 بہنیں ہیں. تو بہرحال اس نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ اب 1-2 سال کے اندر وہ یہاں ہی اپنا سارا بزنس بھی اور سروس بھی ادھر، تو یہاں موو ہونا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ اس کی خواہش ہے تو ادھر یہ بھی ہو جائے. صحیح. آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. ابھی یہ جو بیٹے کی پاکستان نہ جانے کی بات ہے، اس کو بھی آگے کریں گے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے آپ کو کیا امید ہے. ناظرین، باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام ڈاکٹر مہدی علی کو ہم یاد کر رہے ہیں. ان کی یادیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس اتنی ہیں کہ اس کے لیے 10 منٹ کیا 40 منٹ کیا، اب آپ کی تو پوری زندگی یاد کرنے میں گزر جاتی ہے، چلا جاتا ہے. ہم اس کی، کیونکہ یہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، نیچرل ڈیتھ کو بھی انسان نہیں اس طرح آسانی سے بہن بھائی کی بلاتا. ہادی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اب ان کا بیٹا کہتا ہے میں نے پاکستان نہیں جانا، تو یہ جو اس قسم کی کلنگز پاکستان میں ہو رہی ہیں، ویسے تو وہ ہر ایک کے لیے جہنم بنا ہوا ہے، لیکن جو اس قسم کی کلنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اندر سے پاکستانیت لوگوں کے ختم ہو جائے گی، ہو رہی ہے، ہو چکی ہے؟ یہ جو آئندہ نسل ہوتی ہے نا، یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ چاہے 100 سال بھی باہر رہ لیں، جس زمین میں آپ پیدا ہوئیں یا کھیلی ہیں وہ مٹی ہے آپ کی. تو اس لحاظ سے ان بچوں کا وطن وہ نہیں رہا. یہ یہاں پیدا ہوئے، یہاں انہوں نے کھیلا ہے، ان کی ساری سوسائٹی یہ ہے، اسکول یہاں شروع کیا. تو یہ اس وابستگی سے کہ ہمارے آبائی ملک وہ ہیں، اتنا یاد رہتا ہے ان بچوں کو، باقی ان کی وہ مٹی نہیں ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے. دوسری بات اس میں یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان، اسلام ساری دنیا میں ایک مذہب ہے، مسلمان ساری دنیا کا ہی ہے. اب یہ ڈاکٹر مہدی تھا، اس کا سکوپ پاکستان میں نہیں تھا، جتنا اس کے اندر ٹیلنٹ تھا. اس کو داخلے میں بھی دقت آئی. ایک ایسے کالج میں ملا جو سٹینڈرڈ کا اتنا نہیں تھا، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں، ہاں جی، احمدی ہونے کی وجہ سے. آگے بھی چانسز اس کے اسپیشلائزیشن میں بھی بہت نیرو تھے. چنانچہ جب باہر آیا تو اس کے لیے اس کی قابلیت کے حساب سے دیکھیں کس قدر اس کے اندر تھا وہ ٹیلنٹ.
تو باہر اس کو خدمت کا بھی موقع ملا، لیکن سروسز اس کی نظر وہاں رہی کیونکہ مٹی وہاں کی تھی، وہاں بار بار جاتا تھا، تقریباً ہر سال جاتا تھا اپنی جیب سے خرچ کر کے، اور اس کے علاوہ یہاں سے اسٹینٹ وغیرہ اور دیگر جو مہنگی چیزیں ہیں، آلات ہیں یا انسٹرومنٹس جو کام آتے ہیں، وہ یہاں سے بھجواتا رہتا تھا۔ اسٹینٹ چھوٹی سی چیز ہے، وہ جو گیا اس کے ہاتھ 8-10 بھیج دیے، وہ جیب میں بھی لے جا کے جا سکتا۔ تو اس طرح یہ اس کا کھچاؤ ادھر تھا، لیکن بیٹا جو ہے اس نے باپ کے پیچھے تو چلنے کا پورا عزم ہے اس کا، شروع سے اس کی مہدی نے ٹریننگ یہ کی تھی، بلکہ اس کی آپ دیکھیں تصویر جب پیدا ہوا ہے تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمدردی کرے لوگوں کی اور خدمت خلق کرے، اللہ میاں نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے تو میری دعا ہے یہ کرے۔ تو یہ بیٹا اللہ کے فضل سے اسی لائن پر چل رہا ہے، اور اس نے عزم کا بھی اظہار کیا کہ میں نے کارڈیالوجسٹ بننا اور باہر بھی جانا، تو وہ پاکستان بھی جائے گا، خدمت کرے گا، لیکن اس وقت جو ایک ماحول ہے ٹیرر کا، اس میں اس کا حوصلہ نہیں پڑا کہ میرے جیسا، میرے باپ جیسا ایک ہمبل نہیں، وہ تو اس کا تو بڑا کلوز اس نے ڈیتھ دیکھی۔ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہ نیوز تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو بھی جائے گا اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ اصل میں یہی میں بھی بات کرنے لگا تھا کہ وہ پاکستانیت ختم تو نہیں ہوتی ہمارے اندر بھی جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ کم از کم وہ جو ملک نہیں لیکن وہاں کے رہنے والے جو ان چیزوں میں انوالو ہو چکے ہیں، کم از کم ان کے خلاف ایک نفرت آتی ہے کہ اس طرح کے پرسکون ملکوں میں جہاں پہ ہم مذہبی طور پہ آزاد ہیں، جہاں پہ کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، جہاں رنگ نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر ایک عرضی جنت ہے یہ، اور کینیڈا جیسے ملک، امریکہ جیسے ملک، اور ان کو چھوڑ کے وہاں پہ آپ ڈاکٹر مہدی گئے تھے، مطلب مئی جون کی گرمی میں پاکستان گئے تھے صرف انسانیت کی خدمت کے لیے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو فیکٹر ہے نا، یہ پھر ذہن میں گھومتا ہے تو وہ بعض چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ صحیح، لیکن آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے نفرت آتی ہے، لیکن لوگوں کا کیا قصور؟ جب اسٹیٹ نے ایک لا بنا دیا اور اس کے تحت یہ رکھ دیا کہ یہ لوگ نان مسلم ہیں، اور بلاسفیمی لا کے انڈر ان کو یہ اجازت مل جاتی ہے، حالانکہ کیپٹل پنشمنٹ کا میرا خیال ہے اس کے سوا کوئی حکم نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان نہ لی ہو، اس میں جب یہ کرنا تو اس میں لوگ بیچارے کیا کریں، ان پڑھ جاہل لوگ، ان کو تو اب جدھر لگائیں گے ڈاکٹر صاحب وہ لگ جائیں گے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی کتنی کی رسپانسبلٹی ہے اس میں؟ دیکھیں، اسٹیٹ کی لا اینڈ آرڈر رکھنا سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے۔ جی، اسٹیٹ کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک اسٹیٹ معرض وجود پہ آتی ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو پروٹیکشن دے۔ پاکستان بنا تھا کس لیے بنا تھا؟ ہم ہندوؤں سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ اسی لیے ہوئے تھے کہ ہم اس ملک میں فریلی پریکٹس کر سکیں جو ہم جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، صحیح، اور اس لیے بنا تھا کہ ہم اسلامی اصولوں پہ رہ سکیں۔ صحیح۔ اب اس میں 74 میں آ کے جو امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں بھٹو نے، اور پھر اس کو تقویت کی ضیاء الحق نے آ کے 83-84 میں کہ اس کو قانون کا حصہ بنا دیا کہ ہم اپنے آپ کو نہ مسلمان کہہ سکتے ہیں نہ بیہیو کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ وہ ایسا ایک فری لائسنس دے دیا لوگوں کو کہ ہمیں مارنا کار ثواب بن گیا۔ صحیح۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گراس روٹ لیول پہ۔ صحیح۔ اگر کوئی ہمارے خلاف کچھ کارروائی کرتا ہے تو الٹا مقدمے ہم پہ پڑتے ہیں، ہم پہ کہ جی آپ لوگوں نے کا قصور ہے، توہین رسالت کر دی، یا اس نے السلام علیکم کہہ دیا، میں نے آپ سے پاکستان میں سلام کروں، آپ پولیس میں جا کے رپورٹ کر دیں جی اس نے مجھے سلام کیا، میرے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ شادی کارڈ پہ بسم اللہ لکھنے پر جو ہے اریسٹ ہوئے ہیں۔ تو اس کو سسٹمیٹیکلی انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا، لوگوں کو فری لائسنس دیا کہ وہ جو چاہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گی، تھوڑا سا میں اور پیچھے جاتی ہوں۔ سر ظفر اللہ خان ہمارے وزیر خارجہ تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے جنازہ میں وہ گئے بھی تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، میں اس کی بھی ریزن جاننا چاہوں گی آپ سے۔ دوسرا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تب تک دیکھیں نا ہمارے وزیر خارجہ تھے، اس کے بعد بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ، احمدیہ کمیونٹی کے قابل لوگ اہم عہدوں پہ، آرمی ہو یا بیوروکریسی ہو، رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا کہاں سے آؤٹ آف کنٹرول ہوئی؟ ہادی صاحب اگر آپ
کون اتنی طاقت تھی, کون کرنا چاہتا تھا, کس نے یہ کیا سب؟ قائد اعظم تو نہیں کرنا چاہتے تھے. قائد اعظم تو جو ملک بنایا انہوں نے اس کا تخلیق کی, وہ تو سیکولر بنیاد پر جی, کہ ہر ایک فری ہے, ہر مذہب والا ہندو ہو عیسائی ہو وہ اپنا. جوگیندر ناتھ منڈل آپ کے وزیر قانون وہ پاکستانی ہے جی, پاکستانی کی بنیاد پر سارا نظام قائم ہوا. ہاں جی. بات یہ ہے کہ یہ اس سے پیچھے کا مسئلہ ہے. جب ہندوؤں سے مسلمانوں کا الگ ہونے کا تصور چلا ہے, تحریک چلی ہے, اس میں مؤثر تحریک جو تھی مسلم لیگ کی تھی. قائد اعظم اس کے لیڈر بنائے گئے. اس تحریک کو جو پیچھے جان ڈالنے والے تھے وہ جماعت احمدیہ کے لیڈر مرزا محمود احمد, بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے. یہ وہ فیکٹر ہے جو سیاسی طور پر پاکستان میں احمدیوں کے خلاف ایک تحریک ہوئی ہے. ہندو لیڈر جو تھا اس نے قائد اعظم کے خلاف, مسلم لیگ کے خلاف, اس تحریک کے خلاف کہ ایک ملک مسلمانوں کا الگ ہو اور اس میں وہ سارا اپنا کام کریں, اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں, اس کے خلاف مسلمان علماء کو اٹھایا. ان علماء میں مولانا مودودی تھے, مولانا مشرقی تھے, یہ تھے عطا اللہ شاہ بخاری. احرار, مجلس احرار کی جو پیدائش ہے وہ کانگریس کے سٹیج پر ہوئی ہے. مجلس احرار کا آج نام جو مجلس تحفظ ختم نبوت ہے, یہ ایک تحریری فیکٹر ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, ساری تاریخ میں لکھا ہوا ہے. صحیح. اچھا, یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے. آپ نے یہ سنا, پاکستان کو پلیدستان کہا, پلیدستان کا, قائد اعظم ان سے تنگ آ کر, اس قسم کی بک بک سے تنگ آ کر, وہ ایک بڑے نفیس آدمی تھے اور بڑے اعلیٰ لیڈر تھے, انہوں نے کہا میں اس کچرے میں کیوں پھنسوں. وہ لندن آ بیٹھے. وہاں سے مرزا محمود احمد رضی اللہ, امام جماعت احمدیہ نے ان کو اٹھایا اور دوبارہ ہندوستان آئے کہ یہ تاریخ. اب یہ جماعت کے خلاف نبوت کے مسئلے پر مذہبی لحاظ سے اور سیاسی مفاد کے لیے کانگریس نے ان مولویوں کو اکٹھا کیا اور تحریک چلائی مسلم لیگ کے خلاف. پاکستان بننے پر 1947 میں اس نے سارے علماء یہ جو تھے اس کے مفاد پر کام کرنے والے, ان کو پاکستان دھکیلا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نہ ان کے ہیں نہ ہمارے ہیں, صرف یہ کہ یہ اپنے کسی کیا کہتے ہیں مفاد کی وجہ سے جڑے ہوئے. چنانچہ آتے ہی جب دیکھا کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے UNO میں وہ کردار ادا کیا جو پاکستان کو ایک ملک اور سر اٹھا کر چلنے والا ملک بنا رہا ہے, جلدی تحریک چلائی اور 53 میں فسادات کرائے. اس کے بعد دبا دیے گئے. جسٹس منیر اور کیانی کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس کو دیکھے, انہوں نے انصاف کیا ہے, سارا بہترین انہوں نے سارا کچھ نکار کے رکھا ہے. اس کے بعد یہ دبا رہا, آہستہ آہستہ تاریخ چلتی رہی. یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام پر منتقل ہوتی رہی. احراریوں کے تو عزائم دیکھیں, ان کا منشور دیکھیں, انتہائی گند ہے اور پاکستان کے خلاف. انہوں نے تقویت حاصل کی ہے, پھر یہ قانون بنوایا ہے احمدیوں کے خلاف اور اس کو مذہبی رنگ دیا. اس کی جو مذہبی بیک گراؤنڈ ہے وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا, لیکن یہ جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس وجہ سے ہمارے سے یہ رقابت ہے جو اس طرح اس کا بدلہ لیا گیا. میں حادی صاحب کے اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو 1956 میں ملا, اس میں پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان لکھا گیا. اس میں جو اس کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا 1958 میں, اور 1962 میں جو نیا کانسٹیٹیوشن بنا ہے اس میں اسلامک ریپبلک کا نام نکال دیا. ایوب خان نے جو کانسٹیٹیوشن دیا ہے اس میں کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستان کہلائے گی, ناٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور وہ کام کرے گی انڈر دا پرنسپلز آف اسلامک پرنسپلز آف جسٹس. تو انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی. اس وقت تک اس قسم کی چیزیں زور نہیں پکڑی تھی. صحیح. اس کے بعد باتیں جو ہیں ابھی 73 تک جاتے ہیں کہ وہ کیوں اتنا بھٹو جیسا بندہ, مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ باہر سے پڑا ہوا سوشلسٹ اتنا بڑا اور غریبوں کی بات کرنے والا, ہیومینٹی کی بات کرنے والا, وہ کس طرح اتنے مجبور ہو گیا کہ اس قسم کا آئین میں یہ شک ڈال دی. ناظرین, باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, ابھی چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. جی آصف صاحب, ابھی پہنچے تھے ہم 73 تک, اور 74 میں جو امینڈمنٹ ہوئی اور باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا گیا نان مسلم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ
کیوں بھٹو صاحب نے کیوں کیا, کیوں پریشرائز ہوئے مولویوں سے. دوسرا یہ کہ یہ کتنا فرق پڑا ہے پاکستان کی سوشل لائف پہ اس آئین سے. یہ سراسر ایک سیاسی فیصلہ تھا. بھٹو صاحب کو آپ نے اگر اس کو دیکھا ہو تو جو انتخابات ہوئے تھے جن میں بھٹو صاحب کو اکثریت ملی تھی, اس میں جماعت احمدیہ نے بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا اور بڑا کھل کے ساتھ دیا تھا. اس کے بعد بھٹو صاحب کو مولویوں نے اور مجلس احرار وغیرہ نے, شورش کشمیری وغیرہ نے, ان لوگوں نے, اور بھی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا کہ یہ فیصلہ کریں جماعت احمدیہ کے خلاف. اس میں بعض بیرونی مسلمان طاقتیں بھی شامل تھیں, جس میں سعودی عرب بھی تھا اور دوسرے بھی تھے. نمبر ایک, وہ جماعت احمدیہ کا جو خلافت کا نظام ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے مقابل پہ ایک خلافت بنائی جائے, کیونکہ امت مسلمہ میں صرف ایک خلافت ایک وقت میں ہو سکتی ہے. اور جماعت احمدیہ میں چونکہ یہ نظام پہلے سے موجود تھا, جب جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد سے یہ خلافت کا نظام جاری ہے. تو وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے, یہ سراسر سیاسی فیصلہ تھا. بھٹو صاحب کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ آج سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. وہ اس چیز کو لے کے آئے اور اس کا انہوں نے بہت دفعہ اظہار بھی کیا کہ یہ سراسر سیاسی فیصلہ ہے جس کو میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دوں گا. لیکن یہ ایک ایسا دروازہ تھا جو اسٹیٹ ہے اس نے انسانوں کے مذہب پہ جو دخل اندازی شروع کر دی, وہ ایک ایسی انہوں نے دروازہ کھول دیا جو پھر ان سے بند نہیں ہو سکا. وہ جن بوتل سے باہر آ گیا اور دوبارہ وہ اس کو قید نہیں کر سکے. اور اس کے جو اثرات ہوئے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں. آج یہ جماعت احمدیہ سے شروع ہوا تھا, آج ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کسی بات پہ مخالفت ہو, بلکہ اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ افراد تک یہ بات آ پہنچی ہے کہ پہلے فرقوں پہ تھی, جماعتوں پہ تھی, اب اداروں پہ آ گئی ہے, افراد پہ آ گئی ہے. جنگ اخبار کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کو اختلاف ہے, اختلاف اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو غدار قرار دینا شروع کر دیں, آپ اس کو کافر قرار دینا شروع کر دیں. لیکن یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں سے شروع ہوئی, میرا خیال ہے کہ سنی اور شیعہ کی تو شاید بہت پرانی ہے. وہ یہ نہیں کہ ان سے شروع ہوئی تو اب ادھر پھیل گئی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جیسے ہادی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ پولیٹیکل ایک فیصلہ تھا, لیکن اعجاز صاحب سعودی عرب کا کیا انٹرسٹ تھا ڈکلیئر کروانے میں؟ جیسے آصف صاحب نے ابھی بتایا آپ کو کہ خلافت امت مسلمہ میں ایک ہی ہو سکتی ہے جی, تو ان کو خلافت احمدیہ چبھتی تھی اس لحاظ سے. اور بہت سے لوگوں کا, صرف ہمارا احمدیوں کا نہیں بلکہ آپ دانشوروں کی باتیں آج کل تو انٹرنیٹ کے دور ہے مل جاتی ہیں, آپ کو یہ خیال تھا کہ بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب کی کنگڈم کو اسلامی خلافت بنا دیا جائے تو وہ پولیٹیکل برین بن جائیں گے اسلامک دنیا کا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ 1973 میں الیکشن لڑنے کے بعد آئین پیش کیا, آئین پیش کرنے کے بعد تمام عالم کی کانفرنس, جو اسلامی عالم کی کانفرنس لاہور میں پہلی دفعہ بھٹو صاحب نے کٹی, اور اس سکسیس پہ وہ اتنے مغرور ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اسی پہ ان کو وارننگز بھی ملی انٹرنیشنل طاقتوں سے, اور وہ بڑی سکسیسفل تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے ایک ہی ٹیبل پہ تمام مسلمان سربراہوں کو, ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے, اکٹھا کیا, ان کو لائے اور پہلی اسلامی کانفرنس منعقد کی, اور اس کے بعد وہ فرعون بن گئے. اچھا, یہ جو آئین ہے لٹریچر بھی اس میں تقسیم ہوا. اچھا, یہ جو آئین بنا اور اس کے بعد جیسے میں آصف صاحب سے پوچھ رہی تھی, اعجاز صاحب آپ ایک بھی بات کر رہے تھے, میں چاہ رہی تھی کہ آپ وہ دوبارہ ڈسکس ہمیں دہرائے ہمارے سامنے. اسکول کالج لیول پہ, گلی محلے لیول پہ آئین بنتے ہی آپ لوگوں کو جن قسم کی مشکلات کا, دیکھیں 73 میں میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا جی, فیصل آباد میں کیسن ماڈل ہائی اسکول تھا, ماڈرن اسکول تھا بڑا, وہاں پہ میں جایا کرتا تھا. ایک دوست تھا میرا غیر احمدی, یہاں تک کہ اس کی یہ حالات سے پہلے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی گہری دوستی تھی کہ اس کی والدہ حج کرنے گئی جی, اور میں بھی تھا اور اس کو پتہ تھا. جب وہ حج کر کے واپس آئیں تو آب زمزم, کھجوریں اور جان مازے لے کے آئیں, تو ان دنوں میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا چھوٹا سا, تو میں ایک ہفتے کے لیے اسکول نہیں گیا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, میرے کو زخم وغیرہ لگے ہوئے تھے.
تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر ملنے آیا, تحفہ لے کے جانماز کھجوروں کا اور آب زمزم کا. اور میرے والد نہیں تھے تو میرے تایا جان, میرے والد کشمیر گئے ہوئے تھے, آرمی میں تھے, تو تایا جان جو ہے وہ دیکھ کے اس کو تو رونے لگ پڑے کہ اتنی محبت ہے آپ لوگوں میں, کتنا پیار ہے. اور اس کے بعد یہ 74 میں یہ واقعہ ہوا ہے. اگلے دن میں اسکول گیا ہوں تو وہی لڑکا 2-3 لڑکوں کے ساتھ مل کے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے جی کہ تم لوگوں تو کافر قرار دے دیا گیا, تم تو مسلمان ہی نہیں. وہ بچہ جو پہلے آپ کی سیٹ رکھتا تھا, آپ کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا, تو یہ سوچ لی. ہادی صاحب آپ کے بھائی ماشاءاللہ ہر سال جاتے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سال ہر سال جاتے تھے, خیر خیریت سے واپس آتے تھے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہوا, اب کیوں کیا لوگوں نے ایسا؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نتیجہ نکالنا مشکل ہے, یہ تو کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جس طرح کسی نے پیچھا کیا ہے یا ٹارگٹ کیا ہے ان کو, یہ اس دفعہ ہو گیا, پہلے بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں ویسے ڈس آرڈر جو ہے, جیسے آصف صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ویب پہ کوئی اس طرح کی کوائریز کرتے تھے تو وہ جواب دیتے تھے ایکٹیولی, تو میں بھی اب ان لوگوں کو پتہ لگا ہو کہ یہ قسم کی پریچنگ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اور وہ وہاں پہ میرا جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ صرف احمدی جاتے ہیں یا غیر احمدیوں کا بھی علاج ہوتا ہے؟ ہر ایک بندہ ہے وہاں پہ, کام احمدی کرتے ہیں. ہاں, باہر سے جا کے بہت ایکسپرٹ جاتے ہیں باہر سے, ابھی بھی وہاں ہوں گے ایک دو, لیکن علاج جو ہے 80% دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارا فضل عمر ہاسپٹل پہلے بھی تھا, یہ تو دل کے آپریشن کا نا, لیکن دوسرا عام ہسپتال ہے, وہاں ہم نے اکثریت انہوں کو دیکھے جو غیر احمدی ہیں ارد گرد کے دیہاتوں کی, کیونکہ سستا ہم دیتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ یہاں سے چیزیں بھیجتا تھا, اس وجہ سے فیسیں بھی کم یا وہ خرچ کم ہوتے ہیں. تو ان کے بڑے لیڈر بھی بعض اوقات آ کے وہاں پہ کرواتے ہیں علاج. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بتانا کسی کو نہیں. ربوہ میں ہومیوپیتھک کا نظام قائم ہے بڑے عرصے سے, بلڈ بینک ہے, آئی ڈونرز ہیں, فضل عمر ہسپتال ہے, پھر اس کے بعد یہ جو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے, یہ پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز میں شمار ہوتا ہے. اور بڑے بڑے اسپیشلسٹ جیسے ڈاکٹر مہدی تھے, اس طریقے سے امریکہ سے, کینیڈا سے لوگ وقف کر کے جاتے ہیں 2-2 3-3 ہفتے کے لیے, جتنا بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے. اور وہاں بھی ڈاکٹر میرے ماموں ہیں وہاں پہ سرجن ہیں, ان سے میری کل ہی بات ہو رہی تھی, انہوں نے 3 سال کے لیے وقف کیا ہوا ہے صرف انسانیت کی خدمت کے لیے. وہی ڈاکٹرز جو ڈاکٹر مہدی صاحب کی مثال لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ $لاکھوں کمانے والا آدمی وہاں صرف انسانیت کی خدمت کے لیے جاتا, اور اس میں کوئی تمیز نہیں رکھی جاتی مذہب کی, رنگ کی, نسل کی, کسی بھی کوئی بھی شخص ہو وہاں پہ آ کے علاج کرواتا ہے. یہ ڈاکٹرز وغیرہ فیس نہیں لیتے تو اس لیے وہاں پہ خرچے کم ہیں. اور اسی طرح فضل عمر ہاسپٹل اور طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں ان لوگوں کا جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے فری بھی علاج ہوتے ہیں. تو بیسیکلی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اچھا ہادی صاحب, یہ آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن ہوئی, پراپر ہو رہی ہے, FIR آپ لوگوں نے کٹوائی ہے, اور یہ آپ جو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, تو یہ ہم کنونسڈ ایسے ہی جو حالات چل رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا حالات ہی, تو یہ کوئی اور ریزن بھی تو ہو سکتی ہے کسی نے ویسے ہی قبل اس کی کہ میں اس جواب کو آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو بات ہو رہی تھی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ باہر سے یا ادھر ادھر سے ربوہ جاتے ہیں, ربوہ کے ڈاکٹر بھی اور باہر کے یعنی امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, یہ لوگ افریقہ جہاں سہولت زندگی کی سہولتیں کوئی نہیں ہیں, وہاں جا کر چھپروں کے نیچے اپنے ہسپتال آپریشن کرتے ہیں, وقف کرتے ہیں 3 سال 6 سال. یہ جماعت کے اندر خدمت کی ایک روح ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں آرگنائز طریقے سے چل رہی ہے. سینکڑوں ہاسپٹلز ہیں ہمارے باہر کی دنیا میں, کوئی چھوٹے, کوئی بڑے اچھے لیول پہ. تو یہ جماعت کے اندر جو خدمت کی روح ہے وہ اسلامی خدمت کی روح ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی, اس کا وہ جھنڈا لے کر ہم چلیں. اب جو انویسٹیگیشن کی بات ہے وہ FIR کٹی ہے, سارا پوسٹ مارٹم ہوا, ساری تفصیلات طے ہوئیں, پولیس متحرک ہے, پورا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, گہرا جا کر دیہاتوں میں بھی, ارد گرد کے علاقوں میں بھی. اس کے کیا نتیجے نکلتے ہیں یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. انویسٹیگیشن کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. لاہور میں 2008 میں واقعہ ہوا تھا, ماڈل ٹاؤن کی ہماری مسجد میں دہشت گرد داخل ہو گئے تھے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کا واحد وہ واقعہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو ہمارے لڑکوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا, اور وہ خودکش بمبار تھا, سارا کچھ تھا, لیکن انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کیا. آج تک اس شخص کو سزا نہیں ملی. 2010 میں جو 2008 میں
2010 اچھا 2010 میں 28 مئی 2010 اور 8 اور آج 4 سال ہو گئے، 4 سال سے اوپر. دیکھیے مئی میں دیکھیں نا، یہ بھی 26 مئی کو مہدی صاحب کا، تو مئی کے مہینے یہ جو ہے نا ٹارگٹ کلنگ ہے. اور اس میں ہمارے اور ڈاکٹر منان تھے میر پور خاص سندھ میں، بہت قابل ڈاکٹر امریکہ سے یہ ڈگریاں وغیرہ کر کے گئے ہوئے تھے، اور ان کا بھی فیض عام تھا. انہوں نے یہ نہیں کہ صرف علاج کرتے تھے، سندھ سارے میں بھی رہا ہوں، 1 سال وہاں خدمت کی ہے بطور مشنری کے، تو سارے سندھ میں پھیلے ہوئے ان کے شاگرد تھے جو انہوں نے ڈاکٹر بنائے. صحیح. تو یہ اللہ کے فضل سے جو ہے، یعنی میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایک جان تو ویسے ہی قیمتی ہوتی ہے، پھر وہ جان جو دوسروں کی جان بچاتی ہو اس کو مار دینا. اور وہ ہم بات کافی کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ یہ پولیٹیکل اور لوگوں کا وہ سارا. ابھی بریک کا وقت ہوا. لاسٹ سیگمنٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جس پہ میرا یہ بڑا کنسرن ہے کہ ہونا اب کیا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، دوسرے علماء کرام کو جو وہاں مین اسٹریم میں ہیں، اور احمدیہ کمیونٹی کے علماء کرام کو، سب اپنا اپنا رول کیا ادا کر رہے ہیں نفرتیں روکنے میں یا پھیلانے میں، کہاں پہ ان کو رکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. ابھی بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. اس بات کا جواب جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور ہم جاننا چاہیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس پہ فوکس زیادہ میرا خیال اب ضرورت ہے. اعجاز صاحب کیا کرنا کیا چاہیے؟ اب کس کو ذمہ دار تو ہم نے ٹھہرا دیا، حکومتیں بھی ہیں، لیکن لوگوں کو ہم کیسے ٹھیک کریں کہ وہ قوانین کو جو ہاتھ میں لے لیتے اور مار دیتے اور مارنے کے بعد وہ ہیرو بھی بن جاتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو لیڈرشپ ہے نا، دیٹ ہیز ٹو پلے اے بگ رول. لیڈرشپ کے بغیر اس کا مشرف جیسا لبرل بھی آیا، اس نے کچھ نہیں کیا. آپ لوگوں کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مین جگہوں پہ، وہ بھی کچھ نہیں کرتے. آئین کیوں نہیں تبدیل کرواتے؟ دیکھیں آئین تبدیل کرنا جو ہے نا وہ تو ہو سکتا ہے، بلکہ لوگ کرتے رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آئین میں تبدیلیاں آئی ہیں، یہ جو 9th امینڈمنٹ تھی شرعیہ لا کی، اس کے بعد 17 امینڈمنٹ جو ہے وہ 13th امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کی گئی، جس میں جو صدر کے اختیارات ہیں ان کو محدود کیا گیا. پھر امینڈمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں، جو ان کے مطلب کی ہیں، جو اپنے مطلب کی ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ پولیٹیکل بینیفٹ کوئی نہیں ہے، جماعت احمدیہ سے کسی کو اب پولیٹیکل بینیفٹ کوئی نہیں ہے. ووٹ کا رائٹ نہیں ہے، ووٹ کا رائٹ جماعت احمدیہ کو نہیں ہے. انہوں نے ختم کر دیا کہہ کے کہ یہ نان مسلم ہے، اور نان مسلم کے طور پہ ہم اپنے آپ کو قبول نہیں کرتے تو ووٹ دے نہیں سکتے ایز اے نان مسلم. تو اس وجہ سے ہم ووٹنگ سسٹم سے تو بالکل خارج ہو جاتے ہیں. تو ہم خود تو اپنی آواز جا کے پارلیمنٹ میں اٹھا نہیں سکتے، باہر اٹھا سکتے ہیں، قانونی طور پہ بھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی عدالت سب سے بڑی ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو مقدمے پیش کیے جاتے ہیں ان کے نتیجے اور ہوتے ہیں. خیر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ ایک مذہبی بحث ہے، اس کے میں نہ ایکسپرٹ ہوں، میرے پاس ہے جو اس میں جا سکتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کینیڈا میں اس پوزیشن پہ رکھ کے دیکھیں جو احمدیوں کی وہاں پہ پوزیشن ہے، تو پھر کیسا ہوگا کہ مثال کے طور پہ اگر میں نے ووٹ ڈالنا ہے تو مجھے اپنے جماعت کے بانی کو گالیاں دینی پڑیں گی تو پھر میں جا کے ووٹ ڈال سکتا ہوں. میں نے شناختی کارڈ بنوانا ہے تو پھر بھی یہ کرنا پڑے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لیڈرشپ سنسیئر نہیں ہے. وہ ممتاز قادری جس نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا، اس کو ہیرو بنایا گیا، پھر اس کا جو وکیل جو اس کو چوم رہا ہے اس کو ممتاز قادری کو، اس کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا. یہ ہے بدقسمتی اصل میں کہ یہ سنسیئر نہیں ہے، یہ کرنا نہیں چاہتے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم 1 منٹ کے لیے مذہب میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، چھوڑ دیں مسلمان، لیکن کیا ہم انسانی طور پہ ہمیں برابری کے حق بھی نہیں ہے؟ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ، اور اس میں سیاستدانوں کا اور مذہبی لوگوں کا قصور ہے جو اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے اس ایشو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر ڈیموکریسی ہے تو اس میں سب کے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. جی بالکل. یہ جو ہے نا ایشو کہ کس طرح ٹھیک ہو، اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہو سکتا ہے اور ہے کہ
ہماری لیڈرشپ یہ دیکھے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا ہے. 1974 میں آئین بنا ہے جی جس میں نان مسلم قرار دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی ایک لمحہ بتا دیں جس میں پاکستان نے ترقی کی ہو. وہ ڈیٹیوریٹ ہی ہوتا رہا ہے, وہ تنزل کا شکار ہی رہا ہے. ہر میدان میں اس کی بے عزتی ہو رہی ہے. گرین پاسپورٹ دیکھتا ہے یہاں پہ ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ کس ملک سے آیا. پاتال پہ پہنچا ہوا ہے. اس کا سفر آپ دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوا ہے. اس سے نتیجہ نکال لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیز نیگیٹیوٹی پہ ہو, جو نفرتوں کی بنیاد پر قائم کی گئی ہو, وہ کبھی مثبت پھل نہیں نکال سکتی. مثبت قانون بنائیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون ہیں, اس کی پیروی قائد اعظم نے کی تھی کہ یہ سیکولر ہو, ہر مذہب والا آزاد ہو. دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے, انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے لکھ کے دیے کہ تمہارا کاہن, تمہارا پادری, تمہارا راہب اپنے عہدوں پر قائم رہے گا, اور جب تک وہ ملک میں فساد نہ کرے وہ ہم اس کا تحفظ دیں گے. اس کے خلاف کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا. یہ لکھے ہوئے معاہدے موجود ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کو خدا کے ساتھ انسان کو ملایا, لیکن ملک کو سیکولر رکھا ہے. ہر قسم کے مشرک وہاں موجود تھے, ہر قسم کے لوگ تھے. مشرکوں کو جو فتح مکہ کے بعد اگلی جنگ ہوئی ہے جنگ حنین, اس میں 200 مشرک تھے حضرت وسلم کی فوج میں. اس حد تک وہ براڈ مائنڈڈ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا. تو یہاں تنگ نظری کر کے, اور پھر یہ کہ چلو قانون بنا دیا, تم ہمیں غیر مسلم سمجھتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد پھر بلاسفیمی لاء میں ہے وہی نا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہم تمہیں سمجھتے تم وہ کہو. اب میں کہوں کہ یہ جگ ہے, آپ پر ہی میں پابندی لگاؤں کہ آپ اس کپ کو جگ ہی کہیں, یہ بددیانتی ہے, یہ ناانصافی ہے. اور پھر ایسا لا بنا دیا بلاسفیمی کہ وہ اس میں خود ہی وہ بٹھا دیتے ہیں. بلاسفیمی کے علاوہ آرڈیننس 20 ہے نا جو ضیاء الحق لے کے آئے تھے, جس میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ ہم نہ تو اسلامی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے, اصطلاحوں کو استعمال کر سکتے ہیں, نہ ہم اسلامی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اپنے قول یا اپنے فعل سے. مطلب اس آرڈیننس 20 میں یہ لکھا ہوا کہ ہم اپنے قول اور فعل سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے پبلک میں. اب اگر میں نماز پڑھتا ہوں, کوئی دوسرا مسلمان مجھے دیکھ لیتا ہے, تو میں نے تو اپنے آپ کو مسلمان. وہ 295 وہ بلاسفیمی لاء کا جو بی اور سی سیکشن بعد میں, جس کے تحت وہ کہیں بھی کدھر بھی وہ پکڑ سکتے ہیں. ابھی بھی کافی دیر ہو چکی ہے. دیکھیں 1953 میں پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات ہوئے, حکومت نے بڑے آرام سے کنٹرول کر لیا, چند گھنٹوں میں کنٹرول کر لیا, اور یہی وہ مولوی تھے. لیکن 1974 میں انہوں نے وہ, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھولا, وہ اب اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوا, اب احمدیوں کے علاوہ باقی لوگ بھی امن میں نہیں ہیں, اور مذاہب کے علاوہ افراد اور وہاں پہ سوسائٹی تباہ کر رہے ہیں. خواتین کو دیکھ لیں, ان کو سرعام مار رہے ہیں. اور یہ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ انصاف کریں, اور بے رحم انصاف کریں. مطلب انصاف تو اس طریقے کا ہو رہا ہے نا کہ وہی ممتاز قادری والی بات کہ اس کو جو جج پھانسی کی سزا دیتا ہے, حکومت اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ اس کے جج کو سعودی عرب منتقل کرنا پڑتا. تو انصاف کریں اور اس پہ ڈٹیں, اس پہ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی, جیسے وہ وزیرستان والے وہ کہتے ہیں نا کہ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اس آپریشن کے نتیجے میں, اس قربانیاں یقیناً دینی پڑیں گی, لیکن اس پہ کوئی سنسیئر ہو کے سامنے آئے اور کہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کیا. اور بلاسفیمی لاء میرا خیال ہے اسلام کا لاء ہے. بالکل نہیں. جتنی روایات ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں, وہ جھوٹے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں, اور جو صحیح روایات ہیں ان کے نتیجے انہوں نے غلط نکالے. یہ دو پہلو ہیں ان روایات میں, یہ گہری تحقیق ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی کہ وہ بے حرمتی کے نام پہ کہ یہ اسلامک لاء ہے, یہ کتنی غلط بات ہے. برٹش نے بنایا تھا مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. نافذ کرنے والے ان کا اسلام دیکھیں. 1985 میں کوئٹے کی عدالت میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک مقدمہ ہوا, 115 نمبر مقدمہ ہے. اس میں جب باتیں شاتیں ہوئیں, دلائل وغیرہ ہوئے, تو گواہوں کے درمیان کوئٹہ کی مجلس ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تاج محمد ولد فیروز دین بھٹی, اس سے وکیل استغاثہ نے جب سوال کیا, تو اس نے سوال یہ تھا کہ جو وہ سلوک کرتے ہیں یہ تو آن سلم کے صحابہ سے کفار کرتے تھے. تو اس کا ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تاج محمد کا بیان ریکارڈ ہے وہاں پہ. وہ کہتا ہے ختم نبوت نے اپنا مذہبی فریضہ سمجھا ہوا ہے کہ جس احمدی کو کلمہ لگایا ہوا دیکھے تو اسے توہین اسلام کے جرم میں پکڑ لے. کلمہ لگایا ہوا دیکھے. اور اسی سلسلے میں ملزمان کو ہم نے پکڑا, یہ کلمے کی وجہ سے پکڑا.
مجھے کبھی غیر مذہب کے ہاتھ میں قرآن دیکھ کر جوش نہیں آتا، البتہ اس کے سینے پر کلمہ لگا ہوا ہو تو اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کر دوں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی غیر مذہب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بیج نہیں لگا سکتا۔ یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والی بات ہے، یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی نماز پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا یا کلمہ پڑھتا تھا، اس کے ساتھ مشرک یہی سلوک کرتے تھے جو اب ہم احمدیوں سے کر رہے ہیں۔ یہ ناظم اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اسلام کدھر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پر ہے، یہ ظلم کرنے والوں کی سائڈ پر ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ یہ ہم کام وہ کر رہے ہیں جو مشرک کر رہے تھے، خود بتا رہے ہیں کہ یہ مشرکانہ کافرانہ کام ہے، تو یہ اسلام نافذ کریں گے۔ اور ان مظاہروں میں جو جماعت احمدیہ کے خلاف یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، ان کی کرتوت دیکھیں، وہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں، نام لینے کو دل نہیں کرتا کہ مطلب کسی بچی کے ساتھ قاری نے زیادتی کر دی۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگے آگے پیش ہوتے ہیں کہ جی اکھاڑنے والے، کلمے مٹانے والے، مسجدیں گرانے والے۔ ہاں جی، نہیں وہ میرا خیال ہے جنرلائز نہیں کر سکتے، اس طرح نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو احمدیوں نہیں، ان میں وہ پیش ہوتے ہیں وہ لوگ، یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سارے ایسے ہوتے ہیں۔ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ کہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی ہے کہ جب احمدیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوئے تو پاکستان کے دانشور خاموش رہے، انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ اور اب بھی اگر تبدیلی لانی ہے تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ پبلک کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کرتے، جو آپ نے الٹا ہے خود سسٹمیٹیکلی اس کو چینج نہیں کرتے تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ واٹ یو ہیو، دانشور جو ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا، ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ لیڈرشپ میں پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے صرف، یہ جو انٹلیکچوئل ہیں پاکستان۔ اچھا، کوئی ایسا ایونٹ جب ہوتا ہے تو احمدیوں کے جو علماء کرام ہیں وہ کیا رول کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ڈالتے ہیں کہ دیکھو آپ کے لیے ظلم ہو گیا، سنی مولوی نے یہ کر دیا، سنیوں نے یہ کر دیا؟ یہ ہمارے ربی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ ہماری تعلیم قدم بہ قدم ایک ایک ذرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ ہمیں تعلیم یہ ہے، گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ ان کے ساتھ، وہ اگر پھیلائیں بدبو تم بنو مشک تتار۔ یہ تعلیم ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کسی کا اس طرح انبیاء کی جماعتیں دیکھیں، ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جس کی پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہم یہ یقین کرتے ہیں۔ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ کسی کا کوئی بھی یقین ہو، احمدیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہاں پر جو ان کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چاہے کوئی ہندو ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ تم دوسروں کے اگر جھوٹے بھی خدا ہیں تو ان کی عزت، ان کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو پھر برا کہیں گے۔ دیکھیں روبینہ، اس لیے میں ایک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ہادی صاحب نے ابھی بات کی ہے یا آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا احمدی علماء بھی آپ کو یہی تبلیغ کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہوتے تو آج ہم بھی برابر کے بدلے نہ لے رہے ہوتے پاکستان میں۔ آپ دیکھیں کہ سنی شیعوں کا 2 بندے مارتے ہیں تو وہ 10 مار کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آج تک 100 سالہ تاریخ ہے احمدیت کی، جماعت احمدیہ کی، کیا احمدیوں نے کوئی ان کا بندہ مارا ہے اپنے جواب میں؟ کیا کبھی کوئی ظلم کیا ہے اس طرح واپس احتجاج کے طور پہ؟ کبھی نہیں۔ سوشلی جلوس نہیں نکالا۔ اس کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، میرا لئے سوشلی بھی لوگوں کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا، آپ نے بھی یہی مطلب علماء کرام کو وہ جو پریچنگ ملتی ہے امن کی وہ دینی چاہیے۔ کسی بھی عقیدے سے میرا خیال ہے نفرت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، اور ہم فیصلہ کرنے والے کوئی ہیں بھی نہیں ہیں۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا کہتے ہیں اس لیے کہیں گے کہ وہ بھی آپ کے سچے خدا کو بھی، تو آپ جس کو سچا سمجھتے ہیں آپ اس کو سمجھتے رہیں، لیکن دوسرا جس کو سچ سمجھتا ہے اس کو بھی سمجھنے دیں۔ کسی کی جان جو ہے وہ ہم ایسے نہیں لے سکتے کہ جیسے کہ لوگ چلتے پھرتے جانوروں کی بھی ایسے نہیں لیتے جس طرح آپ مذہب کے نام پہ ہم لے سکتے ہیں۔ تو بس جو مذہب کی، کسی بھی مذہب کی جو پریچنگ ہے بیسک انسانیت اور انسانیت، اس پہ عام لوگوں کو، جیسے اعجاز صاحب نے کہا،
ہمارے دانشوروں کا یہ رول ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے پولیٹیکلی اور مذہبی ہم نے پوری ڈسکشن ایک کی کہ کیوں ہم یہاں تک پہنچے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین، ان تینوں کی باتوں سے میں یہ آپ لوگوں سے امید رکھتی ہوں کہ اب یہ نتیجہ نکالیں کہ ہم سیاسی شعور ہمارا، مذہبی شعور ہمارا، اور جو ایک دانشور کا رول ہے وہ اس کو تھوڑا سا، ہمیں تھوڑا سا نہیں بہت سا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ.